اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روئے زمین پر شرک کی ابتدا، حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام ہدایت اور ان کی قوم کی سرکشی، طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہلاکت کا واقعہ۔ ناظرین، جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی، شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے اپنی چالیں چلتا گیا اور انسان کو اللہ پاک سے دور کرنے کے طریقے اپناتا گیا۔ جہاں دنیا میں برے لوگ تھے وہیں اچھے لوگ بھی تھے جو لوگوں کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرتے اور ان کی اصلاح کرتے۔ ان متقی لوگوں میں قابل ذکر تھے واد، سوا، یغوث، نصر اور یعوق، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ یہ لوگوں کو برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرتے اور ان کی اصلاح کرتے۔ ود ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، جس وجہ سے ان کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ود کا انتقال ہوا تو لوگوں کے دلوں میں غم بھر گیا۔ اس غم کو دیکھتے ہوئے شیطان نے اپنا وہ وار کیا جس کا اسے صدیوں سے انتظار تھا، شرک۔ جب لوگ واد کی محبت میں غمگین تھے تو شیطان ان کے پاس انسانی روپ میں آیا اور کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں واد جیسا ایک پتلا بنا کر دوں جسے تم اپنے علاقے میں رکھو، اپنی مجالس میں رکھو تاکہ اسے یاد کر سکو۔ لوگ جو واد کی محبت میں مبتلا تھے ان کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور شیطان نے انہیں ایک پتلا بنا کر دیا جسے وہ اپنی مجالس میں رکھتے۔ وقت گزرتا گیا، شیطان گھات لگائے ہوئے تھا۔ ایک کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان ان کے درمیان دوبارہ انسانی روپ میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے آباء و اجداد تو اس بت سے اپنی حاجات مانگا کرتے تھے، وہ ان بتوں سے اپنے لیے رزق، اولاد، صحت، غرض ہر نعمت کا سوال کرتے تھے، تو کیوں نہ تم بھی ان بتوں سے اپنی حاجات مانگا کرو۔ اور اس طرح لوگوں نے ان بتوں سے اپنی حاجات مانگنا شروع کی اور روئے زمین پر شرک کی ابتدا ہوئی۔ جب لوگوں کے اندر شرک جیسی برائی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک نبی بھیجا جس کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شریعت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور بہت ساروں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجتا، نہ کہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے واضح نصیحت جاری رکھی۔ وہ لوگوں کو صبح بھی پکارتے، شام میں بھی پکارتے، اعلانیہ بھی تبلیغ فرماتے اور چھپ چھپ کر بھی لوگوں کی اصلاح فرماتے، لیکن لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ قرآن کو اس واقعے نے یوں بیان کیا اور اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں اضافہ ہی ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔
اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم اور رہنمائی سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی جو بڑے سے بڑے سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل جانوروں اور مویشیوں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں، اور سب سے اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کشتی کو تاریخ میں آرک کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا ابھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، بس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک پانی میں رہی، روئے زمین پر ہر جاندار کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس واقعہ کو اگلی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد بھی تمام انبیاء کا یہی مشن رہا، توحید کی دعوت۔